کے دیکھ لو، جو جانوروں میں اپر کلاس کے اور عزت دار جانور کہلاتے ہیں، ان جانوروں کو سرکس میں بھی کوئی تربیت دے کے نچا نہ سکا۔ میں تو بہت عرصہ ہوا میں نے کبھی سرکس نہیں دیکھا، لیکن میرے بچپنے میں جب میں چوتھی یا پانچویں کلاس کا طالب علم تھا تو اس وقت اسکول کی طرف سے میں ایک مرتبہ سرکس میں گیا ہوں، تو میں نے وہاں دیکھا بھالو ناچ رہا ہے، بندر ناچ رہا ہے، شیر نے نہیں ناچا، بلکہ شیر نے اخیر میں آگ میں چھلانگ لگائی، وہ اس کی رنگ کے اندر سے وہ گیا۔ تو چھوٹا سا دماغ سوچنے لگا کہ یہ کیوں نہیں ناچتا، میں اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا۔ لیکن جب عمر بڑھ گئی اور تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے پتا چلا بندر جنگل کے بیک ورڈ اور نچلی ذات کے لیے آیا۔ میں کوئی مشکل کتاب کا حوالہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ فصوص الحکم میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ فلاں کتاب میں یہ تو آپ جنگل میں دیکھ سکتے ہیں، آپ تو روزمرہ کبھی دیکھا شیر کو ناچتے ہو؟ دیکھا کبھی؟ اللہ، شیر کی کیا اوقات ہے؟ ارے تم تو شیر خدا کے شیر ہو، تم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہو، تم کیسے ناچتے ہو؟ تم کیسے ناچتے ہو؟ بلکہ مجھے تو پتا چلا کہ لوگ تو اب صندل میں بھی ناچ رہے ہیں، لوگ تو اب چادروں میں بھی ناچ رہے ہیں۔ میں کہتا یا اللہ، اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کون روکے گا؟ وہ ولی جو پوری زندگی ناچنے والوں سے نفرت کرتا رہا، اس کی چادر بھی لوگ ناچ ناچ کے لے جا رہے ہیں، اس کی چادر بھی لوگ ٹوٹتے پھانتے لے جا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم چادر کے بھی قائل ہیں، گھاگر کے بھی قائل ہیں، صندل کے بھی قائل ہیں، عرس کے بھی قائل ہیں، کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ جو روکتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ جب تم ناچ کر ولی کے دروازے پہ جاتے ہوں گے تو وہ ولی تمہیں دعا نہیں بلکہ بددعا دیتے ہوں گے، وہ ولی تم کو پیار کی نہیں بلکہ قہر کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ کیا دین کا مذاق بنا لیا؟ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ کچھ نام نہاد دین کا چولا پہنے ہوئے ان ناچنے والوں کے آگے چلتے ہیں، ان کو روکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ آج کل یاد رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں کسی کو روکوں گا تو وہ میرا مخالف ہو جائے گا، توجہ کرنا، دھیان دینا، جملے سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، اور اگر معاف نہیں کر سکتے ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے جو چاہو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر حق بولنے میں کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماننے والے کو اگر ڈی جے سے روک دوں گا، چادر میں ناچنے سے روک دوں گا، اس کو ٹوک دوں گا، شریعت بتا دوں گا تو وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ حوصلہ نہیں رکھتا تو گویا کہ یزید کے طریقے پر، یزید کے طریقے پر حسینی فکر تو یہ ہے زمانہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو گھر لٹا دوں گا لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دوں گا۔ حسینی وہ نہیں ہے جو صرف کھچڑے اور شربت کی بات کرتا ہے، حسینی تو وہ ہے جو شریعت کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اگر امام حسین یزید کو نہ ٹوکتے تو جتنا میں اور تم حسین پاک کی عزت کرتے ہیں اس سے زیادہ یزید عزت کرتا، چاہے مکاری ہی میں کرتا، چاہے مکاری ہی میں کرتا، نہیں کرتا ہاتھ بھی چومتا پیر بھی، لیکن امام نے بتایا ایسے پاپیوں سے ہاتھ پیر چموانے سے بہتر ہے کہ ایسوں کے ہاتھ سے گردن کٹا دی جائے۔ توجہ کرنا، جو شریعت کا مذاق اڑائے ان پاپیوں سے ہاتھ پیر چموانے سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھوں سے گردن کٹا دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے پاپیوں کو ہاتھ چمواؤ گے تو اس سے بھی اللہ ناراض ہے، اور اس کو منع نہیں کرو گے تو تم سے بھی ناراض ہوگا، اور اگر ایسے کے ہاتھوں شریعت کی بقا کی خاطر گردن کٹا دو گے تو خاندان کٹنے کے بعد بھی، خاندان کٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو شریعت پہ مٹتے ہیں وہ مٹا نہیں کرتے۔ میں تو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں شریعت کے لیے حسین 3 دن بے گھر ہوئے، 3 دن شریعت کے لیے حسین 3 دن بے
یزید تخت پر نظر آیا غرور کے ساتھ، لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں مٹتا۔ حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ ان کی قربانی کی برکتیں ان کے بچوں کو قیامت تک ملتی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے شریعت کو تحفظ دو، ہمت رکھو، جو غلط کرے اس کی اصلاح کرو۔ بلکہ آپ سے کہتا ہوں اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈھول بجتے ہیں، اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈی جے بجتا ہو، اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں ڈانڈیا کھیلا جاتا ہو، اس شادی میں شرکت نہ کرو جس میں خلاف شرع عمل ہوتا ہو۔ دو چار شادیوں میں شرکت نہیں ہوگی، سب اپنی اوقات پر آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہماری ضرورت سب کو ہے، بلکہ میں تو ان علماء کے گروہ سے کہتا ہوں اس کا نکاح ہی مت پڑھاؤ۔ جو برات ناچ کے آئے اس کو نچا دو، اس کا نکاح مت پڑھاؤ، تب پتا چلے گا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ دیندار طبقے کو مروب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا اس کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بہت ممکن ہے مسلح سے ہٹا دیا جائے گا، بہت ممکن ہے ذلیل کیا جائے گا، اور یاد رکھنا اگر ہم تھوڑی سی قربانی کا حوصلہ کریں، دیکھو حق قربانی چاہتا ہے، حق قربانی چاہتا ہے۔ میں اپنی ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، ان کے قدموں کو تصورات کی اور تخیلات کی دنیا میں بوسہ لیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ تو امام اعظم کی زندگی سوچیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کیا کہا؟ آپ کو قاضی بننا پڑے گا۔ میں نہیں بنوں گا۔ جواب، میں نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنوں گے؟ فرمایا تو مجھے قاضی بنا کر فیصلہ تو کرے گا، نام میرا ہوگا، میں شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، قاضی نہیں بنوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے قاضی بناؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا۔ تو کہا قسم توڑ دے، کہا آپ تو بادشاہ ہے، قسم کا کفارہ دینا آپ کے لیے مجھ سے زیادہ آسان ہے۔ کہا جیل میں ڈال دوں گا میں، کہا منظور ہے۔ کوڑے لگاؤں گا، کہا منظور ہے۔ سر پہ کوڑے لگائے جاتے تھے عصر سے مغرب تک، اور روزانہ کہا جاتا تھا قاضی بن جاؤ۔ امام کہتے تھے میں نے کہہ دیا نہیں بنوں گا تو نہیں بنوں گا۔ آخری میں ان کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام اعظم شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ یاد رکھنا، آپ بھی یاد رکھنا، دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ تلاش کرنا نہ کبھی آپ کو ملے گی۔ دو چیزیں زندگی میں تلاش بھی مت کرنا، کبھی آپ کو ملے گی بھی نہیں، ایک قبر اور ایک قدر۔ قبر بھی اور قدر بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہے، جیتے جی نہیں ملتی۔ اس لیے نہ قبر زندگی میں تلاش کرو اور نہ قدر زندگی میں تلاش کرو۔ حق بولو گے جیل جانا پڑے گا، مار کھانا پڑے گا، لیکن پتہ ہے جب امام اعظم کی شہادت بھی شہادت 3 دن تک لوگ قبر پہ مٹی ڈالتے رہے، تو وقت کا بادشاہ کر قبر پہ سر رکھ کے رو کے کہتا ہے آپ بہت بڑے تھے، آپ نے جیتے جی بھی مجھے ہرایا اور بعد شہادت بھی آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ حق کی برکتیں ہیں، یہ حق پر ڈٹنے کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو آپ سے میری گزارش ہے شریعت کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، ناچو مت ناچنا۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں، عورتیں زیادہ ضد کرتی ہیں شادی کے موقع پہ، کہتی ہے کہ ارمان نکالنا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دل میں ارمان تھے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے دلوں میں ارمان نہ تھے؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسین کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسن کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی غازی عباس کی؟ ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ ڈھول کب بجا، میوزک کب بجی، موسیقی کب بجی؟ اللہ اکبر۔ وہاں تو ناچنے کا تصور تو دور کی بات ہے، اس گھر کی عورتوں کے تو چلنے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ خواتین چلتی تھی تو چلنے میں ان کے پیروں کے نیچے اگر کوئی چونٹی آ جاتی تو چلنے میں بھی اتنا احتیاط تھا کہ پیر کے نیچے کی چونٹی بھی نہیں مرا کرتی تھی۔ اس تصور کے ساتھ وہ چلا کرتی تھی۔ اور آج عورتیں شادی کے بھائی کی شادی میں بہن ناچ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے سالیاں بہنوئی کی شادی میں ناچ رہی ہے، بھابیاں دیور کی شادیوں میں ناچ رہی ہے۔ آپ جس گھر میں عورت کے پیر میں گھنگرو ہوتا ہے، گھنگرو جانتے ہیں؟ پازیب کے اندر جو بجنے والے گھنگرو ہوتے ہیں، گھنگرو آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اگر عورت کے پیر میں گھنگرو ہو اور اس گھر کے لوگ منع نہ کریں، پڑوسی اس کو برا نہ جانے، تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ عورت کے پیر میں
اور یہاں تو گھنگرو باندھ کر ناچا جا رہا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کتنی احتیاط تھی. ایک مرتبہ اونٹ کے پیر میں گھنگرو باندھ کر کوئی دیہاتی اماں عائشہ کے گھر کے قریب سے وہ اونٹ کو لے کے جا رہا تھا جانوروں کے پیر میں. ام المومنین نے کانوں میں انگلیاں ڈالی, کنیز کو بھیجا اونٹ والے سے کہنا وہی اونٹ روک دے. عشق کے تقاضے یہ ہیں, عشق مصطفیٰ کے تقاضے کچھ اور ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں اپنی کنیز کو بھیج کے جاؤ اس سے کہنا اونٹ وہیں روک دے, اور فوراً پازیب کھولے, گھنگرو کھولے. اس نے گھنگرو کھول تو لی ام المومنین کے حکم پر, اور پھر وہ حاضر ہوا. اماں جان نے کہا کیوں گھنگرو باندھا ہے؟ اس نے کہا اماں وہ جانور ہے, جانور پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جانور پہ شریعت کا حکم نہیں, تجھ پہ مجھ پہ تو ہے. جس آواز کو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے ناپسند کیا ہے وہ آواز بتاؤ ان آواز کے جواز کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں تو بانسری کی آواز آئی, بانسری کی. حضور نے انگلیاں ڈالی, اور ہم کیسے کیسے میوزک سن رہے ہیں. سن لو, اگر آج آپ نے علماء اور ناصحین کی بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک اور گانے کی آواز سنی ہوگی کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اگر کان میں گرم تیل چلا جائے تو ہمارا کان کس قدر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, بلکہ گرم تیل کی بات جانے دو, اگر نہانے کے درمیان کان میں پانی چلا جائے تو دیر تک کے انسان کو قرار نہیں ملتا جب تک پانی نہ نکل جائے. اپنے حمام کا پانی اگر کان میں چلا جائے تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے. جب جہنم کی آگ پر پگھلا ہوا سیسا ان کانوں میں میوزک اور گانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ انسان اپنے آپ پہ تو رحم کیوں نہیں کرتا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے, تو اپنے آپ پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ خوشیوں کا اظہار کرو. خوشیوں کے اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں. ارے نعت مصطفیٰ بھی آج کل بہت اچھے لب و لہجے میں لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں, خوشیوں کا سما بن جاتا ہے. ابھی یہاں نعتیں پڑھی جا رہی تھی, کتنا دل کو اچھا لگ رہا تھا, کتنا دل کو بھا رہا تھا. اس لیے میری گزارش ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع اللہ کے نبی کو آئیڈیل بناؤ اور ان کے طریقے پر چلو.